بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تختی کا جو عنوان ہے کھڑی حرکات کے عنوان سے ہے۔ پہلے ہم نے 6 تختیاں پڑھ لی ہیں، اب آج کی جو ہماری تختی ہے وہ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات ہیں۔ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات جو حرف کے نیچے اور حرف کے اوپر جو ایک چھوٹی سی الف کی شکل کی ہوتی ہے اسے کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں کھڑی حرکات۔ اور آگے سوال ہے کہ کھڑی حرکات میں مد کی مقدار کیا ہے، یعنی کھڑی حرکات کو مد کرنا کتنا ضروری ہے۔ کھڑی حرکات میں مد کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 الف کی مقدار مد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 1 الف کی مقدار مد نہیں کریں گے تو وہ آپ کی کھڑی حرکات کی جو پڑھنے کا انداز ہے، یعنی جو کھڑی حرکات، پھر وہ کھڑی حرکات ادا نہیں ہوں گی اگر آپ 1 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو۔ اور آگے سوال ہے کھڑی حرکات اور پڑھی حرکات میں کیا فرق ہے۔ کھڑی حرکات کو ادا کرتے وقت 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھی حرکات میں کھینچنے سے بچنا چاہیے۔ اس کو کھڑی حرکات کو کھینچنا ضروری ہے 1 الف کی مقدار، اور پڑھی حرکات کو کھینچنے سے بالکل گریز کرنا ہے، بچنا ہے اس سے۔ اگر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ کل حرکات کتنی ہیں۔ کل حرکات 9 ہیں۔ زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ہیں کل حرکات جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ وہ کل حرکات 9 ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے۔ اور آگے سوال ہے کہ علامات کل کتنی ہیں۔ علامات کل 4 ہیں۔ پہلی ہے جزم، جس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ دوسری شد، اور اس کو دوسرا نام جو اس کا ہے وہ تشدید ہے۔ اور تیسری جو علامت ہے وہ ہے چھوٹی مد، اور چوتھی ہے بڑی مد۔ یہ تھی ہماری تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کا خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پچھلی تختیوں کی طرح یہ تختی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو مزید خوب دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔